میاں بیوی کا ایک دوسرے کا نام لینا کیسا ہے؟ کیا اسلام میں میاں بیوی کا نام لے کر پکارنا چاہیے؟ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی بیوی کا نام لے کر پکار سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے لفظوں میں ارشاد فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین کرام، میاں بیوی کے حقوق سے مراد وہ ذمہ ہیں جو مرد اور عورت پر ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد شرعی اور اخلاقی طور پر عائد ہوتی ہیں۔ جس طرح اسلام نے مرد کے حقوق بیان کیے ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق کا تعین بھی فرمایا ہے۔ اعتدال، مساوات اور انصاف جو برابری کی سطح پر ہو، عدل کہلاتا ہے۔ یہی اسلام کی اولین ترجیح ہے۔ معاشرے کے ارتقاء، باہمی محبت اور رواداری، ایک دوسرے کے مابین فہمت اور اعتماد، حقوق کی مساوانیہ تقسیم اور اس پر عملاً قائم رہنا ایک مستحکم اور مضبوط گھرانے کی بنیاد ہوتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو نصیحت فرمائی، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت اختیار کرو، کیونکہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں، تم اس کے سوا کسی اور شے کے مالک نہیں۔ اسی طرح جہاں مردوں کو ازدواجی تعلقات مستحکم اور مضبوط رکھنے کے لیے یہ ہدایت فرمائی، وہاں عورتوں کو بھی اسلامی حدود کا پابند کیا اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے انہیں مردوں کی امانتوں کا امین بنایا کہ وہ خیانت نہ کریں۔ قرآن کریم نے ازدواجی زندگی کے بندھن کو گرہ لگا کر رکھا ہے تاکہ معاشرتی نظم برقرار رہے۔ گویا معاشرت میاں بیوی کے مابین حقوق کی مواسانیہ تقسیم اور ان کے مابین خوشگوار تعلقات کا نام ہے۔ جب فریقین میں قلبی اور ذہنی ہم آہنگی ہوگی تو اچھا اور عمدہ معاشرہ تشکیل پائے گا۔ مرد کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا بجا لانا اور انہیں پورا کرنا عورت کے لیے لازم و ضروری ہے، اور بیوی کے حقوق سے مراد وہ امور لازم ہیں جو شریعت میں ہیں، جن کا ملحوظ رکھنا مرد کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم فرقان حمید میں انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ یہ حقوق شرعی طور پر ایک دوسرے کے لیے ادائی فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ شرعاً و اخلاقاً وہ ان احکامات پر عمل کے پابند ہیں جو شریعت نے انہیں ایک دوسرے کے حق میں عطا کیے ہیں۔ شوہر کی اطاعت عورت پر قرآن کریم اور سنت کے نصوص کے مطابق ہے، اور مرد کے لیے عورت کی ذمہ داری پورا کرنا، سنت پر عمل کرنا ہے۔ فرمان عالی شان ہے، جو عورتیں نیک ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کی عدم موجودی میں باحفاظت الہی مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اپنے والدین کو نام لے کر پکارنا اور بیوی کا شوہر کو نام لے کر پکارنا مکروہ ہے۔ بہترین یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو نام لے کر نہ پکارے، اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اسی طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق لازم ہیں، اور ان کے حقوق کیا ہیں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اسے تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ مثلاً عورت کے معاشی، سماجی اور تمدنی حقوق کی پاسداری کے ساتھ گھر کی کفالت بھی مرد کے ذمے ہوتی ہے۔ وہ عورت کو سماج سے کاٹ کر نہیں رکھ سکتا۔ عورت کو بھی معاشرتی و سماجی طور پر اپنے مقام کو منوانے کا حق حاصل ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے ایسے مواقع فراہم کرے جس سے فائدہ اٹھا کر عورت حدود معاشرت میں اپنی فطری صلاحیتوں کو ترقی دے سکے اور
اور تعمیر و تہذیب میں اپنے حصے کا کام بہتر طور پر سر انجام دے سکے اور کامیابی کے بلند تر مقام کو پہنچے، اس سے نہ صرف معاشرہ بلکہ دین بھی ترقی کرے گا اور تخلیقی اور سماجی میدان میں وسعت بھی پیدا ہوگی جو قوموں کے عروج کی علامت ہے۔ معاشرہ وہی ترقی کرتا ہے جہاں مرد و عورت کو مساوی حقوق حاصل ہوں، اور مذہب اسلام ان کی ترقی و کامیابی پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، بشرطے کہ وہ دائرہ اسلام اور حدود شرع میں ہو۔ عورت کے مساوی حقوق کے بارے میں یہ حدیث کریم بھی ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے راوی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھائے تو اسے کھلائے، اور جب پہنے تو اسے پہنائے، اور اس کے منہ پر نہ مارے اور اسے برا بھلا نہ کہے۔ اسلام میں میاں بیوی کے تعلقات کی بنیاد محبت، رحم دلی اور احترام پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں میاں بیوی کو باہمی محبت اور رحم دلی کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سے سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم دلی پیدا ہو۔ ان تعلیمات کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور تنازعات کو محبت اور سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے تنازع پیدا بھی ہو جائے تو اسے جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو صبر، درگزر اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ان کے درمیان اختلافات کو بات چیت اور صلح کے ذریعے حل کرنا بہتر ہے تاکہ تعلقات میں دراڑ نہ پڑے۔ یہ فرمان عالیشان قطرے میں سمندر رکھتا ہے اور اس کا عامل ہر طرح سے خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صدق دل سے اس فرمان پر عمل پیرا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کامل ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ حسن سلوک کے بعد سب سے بڑا حق عورت کی آزادی یعنی شوہر کے انتخاب اور شوہر کے ساتھ رہنے میں شریعت نے اسے اختیار دیا ہے۔ اگر عورت گھر میں خود کو مبہوس نہ سمجھے، گھر کو قید خانہ نہ جانے، گھریلو معاملات میں خود مختار ہو تو گھر کبھی نہیں بگڑے گا۔ اسلام نے عورتوں کو معاشی، سماجی اور تمدنی حقوق دے کر اس کی حیثیت کو مضبوط کر دیا ہے تاکہ معاشرے میں اس کی بھی عزت اور وقار رہے اور وہ لوگوں کی دست برد سے بھی محفوظ رہے۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی بے مغفرت و بخشش فرمانا، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔